اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجات میں تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حامی، جو پاکستان تحریک انصاف (PTI) کے تحت احتجاج کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورس کے ساتھ جھڑپوں میں ملوث ہیں۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ احتجاج کا آغاز خان کی جماعت PTI کی جانب سے کیا گیا، جس کی قیادت خان کی اہلیہ بشرا بی بی کر رہی ہیں۔ ہزاروں PTI کی حامی اسلام آباد میں جمع ہو گئے ہیں اور وہ خان کی رہائی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ حالیہ انتخابات میں فراڈ کیا گیا تھا۔ یہ مارچ اتوار کے دن شروع ہوا تھا اور منگل تک مظاہرین ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے، جو حکومت کی اہم عمارتوں کے قریب ایک معروف عوامی چوک ہے۔ حکومت نے فوری طور پر پاکستان رینجرز، رائٹ گیئر پولیس اور واٹر کینون تعینات کر دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرین اب ڈی چوک سے صرف 10 کلومیٹر دور ہیں، جہاں وہ اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ احتجاج کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مظاہرین پولیس پر پتھر پھینک رہے ہیں، جس پر پولیس نے ٹیئر گیس کا استعمال کیا ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 4 سیکیورٹی اہلکار اور ایک شہری شامل ہیں۔ متعدد ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ایک گاڑی نے ان افراد کو کچل دیا، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ وہ فائرنگ یا جھڑپوں کا شکار ہوئے۔ پنجاب میں ایک پولیس افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے PTI کی کارروائیوں کو ایک آئینی سازش قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خون ریزی کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ دوسری جانب خان کی جماعت نے حکومت پر زیادتی کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے زیادتی سے طاقت کا استعمال کیا، جس میں زندہ گولیاں چلانا بھی شامل تھا۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھ رہی ہے، حکومت نے فوج کو طلب کر لیا ہے تاکہ صورتحال کو قابو میں کیا جا سکے، اور ہدایت دی گئی ہے کہ بدنامی پھیلانے والوں کو موقع پر گولی مار دی جائے۔ حکومت نے اسلام آباد میں تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں اور عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے۔ بعض علاقوں میں موبائل فون سروسز بھی معطل کر دیے گئے ہیں اور PTI کی حامیوں کو سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا عزم ڈی چوک تک پہنچنے کا ہے اور یہ صورتحال نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگلے چند دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ خان کے حامی سیاسی تبدیلی کے لیے کامیاب ہوتے ہیں یا حکومت دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔